یہ بتائیے کہ آپ جب اس میدان میں متعارف ہوئے تو پاکستان میں اس وقت کس کی حکومت تھی؟ اس وقت ایوب خان صاحب. ایوب خان صاحب کی. یہ ایوب خان صاحب سے لے کے عمران خان صاحب تک. ہاں 55 میں مجھے انہوں نے بلایا تھا. ہاں ایوب خان سے لے کے عمران خان تک. جی جی. ان سب میں آپ نے فن کا زیادہ قدردان کس کو پایا؟ صدر ایوب صاحب بہت قدردان تھے. اچھا. اور اس کے بعد پھر مشرف صاحب بھی بہت، اور وہ اپنا وہ بہت زیادہ سمجھتے تھے جو صدر جن کا میرا ضیاء الحق صاحب. انہوں نے، میں ایک دفعہ گا رہا تھا تو ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے، یا یہ صوفی کلام ہے حالانکہ، تو ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے. تو مجھے کہنے لگے بہت اچھا درباری میں گا رہے ہو، درباری راگ میں، اس کی دھن درباری راگ میں بنی ہوئی ہے. تو اتنا وہ سمجھتے ماشاء اللہ، اور بہت انہیں اچھا لگا. پھر مشرف صاحب نے مجھے بہت یہاں پہ گورنر ہاؤس میں بلا کے پوری لسٹ بنائی ہوئی تھی میری غزلوں کی پہلے سے. اچھا. تو پھر کافی غزلیں سنی انہوں نے مجھ سے. وہ ایک ویڈیو میں جس میں وہ غالباً حامد علی خان صاحب کے ساتھ گنگنا بھی رہے، تو آپ کے ساتھ بھی ساتھ گنگنائے تھے وہ کہ نہیں؟ وہاں پہ یہ پنڈی کی بات، اسلام آباد کی بات ہے، ان کے صدر ہاؤس میں جو ان کا گھر تھا اس میں بلا کے سنا. تو آپ نے کیا محسوس کیا ان کے کمانڈ کے بارے میں کہ سر تال برابر تھا نسبتاً مشرف صاحب؟ تقریباً سمجھتے تھے. اچھا. اور یہ ہمارے جو سیاسی رہنما مختلف گزرے ہیں، ہاں جی، ان میں آپ نے کس کو اپنے فن کا زیادہ قدردان پایا؟ یعنی ظاہری بات ہے آپ کو تو سب نے سنا ہے، سب کے ساتھ تعلق تھا. بالکل قدردان تو یہ اندر سے ہوتے ہیں، لیکن ٹائم نہیں ملتا ان کو قدردانی کا. وہ ایک تو ماضی کا دور اچھا تھا کہ بھائی جب تک خود نہ بلائے یا ان کے پاس خود نہ جائیں. اب تو اور ایک شعر ہے نا، اور ایک شعر ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. واہ. تو اب وہ تو انٹرنیٹ پہ لوگ کہتے ہیں پیار کرنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ انمول کر دیتے ہیں آرٹسٹ کو. تو وہ اب موبائل سے پیار کر لیتے ہیں آپ کی بجائے، اور موبائل ان کو جو ہے پورا آپ کی ہسٹری نکال کے جو مرضی ہوتی ہے وہ سن لیتے ہیں. بس یہ ہر میڈیا والوں کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ آرٹسٹ کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات، تو حالات آ گئے، اس نے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ مروت کو کم کر دیا. یہ جو اس وقت آپ نے تو وہ کہا تھا نا کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا، بعض اوقات اس وقت میوزک کے نام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہنگامہ برپا ہوتا ہے سٹیج پہ، اور اچھل کود ہو رہی ہوتی ہے، نہ شاعری کا کچھ پتہ چلتا ہے، نہ اس میں سر تال برابر ہوتی ہے، کہیں انگریزی اردو مکس ہوتا ہے. میں اپنی دانش میں اس کو میوزک کی بے حرمتی یا اب ہم جیسے اس فن سے نابلد، ہم تو صرف قدردان ہیں، ہم تو اس کے رموز کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ لوگوں کے دل پہ کیا گزرتا ہے؟ آپ بتائیں کہ آپ کو اگر اتنی ہوتی ہے تو ہمیں کتنی ہوتی ہوگی. بس یہی اس کا جواب ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ غور و فکر کرنا چاہیے. اچھا جی عامر، اب تو محاذ آپ نے سنبھالنا ہے، کیونکہ نئی نسل یہ سب کچھ کر رہی ہے اور نئی نسل کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے. کوشش کر رہا ہوں مقابلہ کرنے کی. اس کا آپ کیا کریں گے؟ اس میں یہ کر رہا ہوں اور کر بھی رہا ہوں اور کروں گا کہ جو ہمارا پیور میوزک ہے، جو میرے والد صاحب نے بنایا ہوا ہے، کمپوز کیا ہوا ہے، یا کسی اور ہمارے ملک کے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے بنایا ہوا ہے، جس میں مہدی حسن خان صاحب ہیں، نصرت فتح علی خان صاحب ہیں، فریدہ خانم جی ہیں، میڈم نور جہاں ہیں، ان کے جو گائے ہوئے گانے ہیں نا، ان کو ہم نئی انسٹرومنٹیشنز کے ساتھ پیش کریں گے. اور میں آلریڈی یہ کر رہا ہوں تاکہ اس چیز کو یہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے. جیسے ابھی میں نے آپ کو دل میں ایک لہر سنائی، تو وہ لہر چلتی رہے، وہ لہر آتی رہے، وہ لہر نئے انداز میں آئے، پرانے انداز میں آئے، رہے گی استاد غلام علی خان صاحب کی لہر. تو اس کام میں آلریڈی یہی کر رہا ہوں. ابھی میں نے ایک سنگل ریلیز کیا ہے خان صاحب جی کی گائی، جس کا ذکر بھی ہو رہا ہے کہ بیسیکلی وہ ایک جو ہے صوفی کلام ہے کہ ہنگامہ ہے کہ برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے. بیسیکلی اس کا ایک کنیکشن اور ہے. لوگ نارملی اس کو کچھ اور سمجھ لیتے ہیں، تو میں نے اس کو گایا ہے کیونکہ میں جہاں تک بے حرمتی کی بات آتی ہے نا، ان کی بنائی ہوئی کمپوزیشنز کو چھیڑنا تو واقعی بے حرمتی ہے، لیکن نئی جنریشن کو وہ ہنگامہ سنانا، اس میں سازوں
کے ساتھ تھوڑی سی بےحرمتی کرنی پڑتی ہے مجھے تھوڑی سی. اچھا نہیں اس میں تو آپ دیکھیں کہ خود نصرت فتح علی خان صاحب نے بھی یہ کیا تھا. ایسے ہی کیا نا بالکل. استاد جی ایک یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ظاہری بات ہے وقت بدلتا ہے, آلات آتے ہیں, ذرائع اس میں بدلتے ہیں, لوگوں کے ٹیسٹ بدلتے ہیں. وہ جو اقبال نے بھی کہا تھا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, تو تغیر کو کا راستہ تو نہیں روکا جا سکتا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ لوگوں کا اپنے موسیقی کی اس اوریجنلٹی سے کمٹمنٹ اتنی تھی کہ آپ لوگ اس کو کوئی نئی جدت ہی نہیں دے سکے اور نئی نسل کو اپنے ساتھ انوالو نہ رکھ سکے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی طرف سے بھی کوئی یعنی کمزوری آئی ہے؟ نہیں, ہم نے تو اس کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسا لفظ ہے اس کے ساتھ اسی طرح کے سر جوائن کرنے کے لیے, کیونکہ تاکہ وہ لفظ جو ہیں وہ راضی رہیں, اس کی ٹیمپو بھی ٹھیک رہے اور اس کا ٹیمپرامنٹ بھی ٹھیک بیان کیا جائے. تو یہ تو ایک انصاف کی بات ہے, ہم نے تو انصاف کی بات کی. آپ کے لیے اب یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ کیونکہ آپ نے اگر اس میں جدید ٹچ کو لانا ہے تو یہ جو استاد کہہ رہے ہیں اس لفظ کے ساتھ اور اس روح کے ساتھ آپ انصاف کر سکیں گے؟ یہ کیسے انشور کرائیں گے کہ جدت بھی آئے اور اوریجنلٹی بھی نہ جائے؟ یہ ان کو دیکھ دیکھ کے, ان کی تربیت سے اور کرنے سے, کوشش سے ہو جاتا ہے. تو میں بلیو رکھتا ہوں کوشش کرنے پہ. تو تربیت بھی یہی ہے کہ بیٹا ایک کام نہیں ہو تو اس کی کوشش بار بار کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ وہ ہو نہ جائے. تو یہ میں کنفرمیشن نہیں دیتا ہوں کہ ہو جائے گا ہی نہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسے خاموش لفظ ہے تو اس کی پروننسیشن یا اس کی ادائیگی ایسے لگے کہ کوئی بندہ خاموش ہو رہا ہے. کیونکہ میرے بابا کی ابا کی اسپیشلٹی یہی رہی ہے کہ جیسے سر تھے اور وہی سروں کا چناؤ کیا جیسے لفظ تھے. ان کے یہ ایکسپریشنز دینے میں اسپیشلسٹ ہوئے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کہا تھا کہ ینگسٹر, میں اپنے ابا کے ساتھ پچھلے 10-12 سال سے اکٹھے ایک ہی اسٹیج شیئر کرتا ہوں, شوز کرتے ہیں ہم آل اوور دا ورلڈ. تو بہت سے ینگ لوگ آئے ہوتے ہیں, بہت سے بزرگ آئے ہوتے ہیں, بہت سے اولڈ ایج لوگ آئے ہوتے ہیں. تو میں نے اکراس دا بارڈر کئی شوز میں دیکھا ہے, حالانکہ میں اس میں گایا بھی نہیں. ان شوز میں کراؤڈ میں بیٹھ کے سن رہا ہوتا تھا تو ینگ لڑکے, ینگ لڑکیاں میرے ابا کو ایسے سن رہے تھے جیسے وہ کسی فلمی سنگر کو سنتے ہیں. تو یہ بات میں سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ینگ لوگوں تک استاد غلام علی خان صاحب یا استاد مہدی حسن خان صاحب یا نصرت فتح علی خان صاحب وہ ان سے کنیکٹ نہیں ہیں. اچھا استاد, ایک تو خواص یعنی میوزک کا فن سمجھنے والے اور قدردان لوگ ہوتے ہیں, وہ تو شروع دن سے آپ لوگوں کے مداح تھے. لیکن کچھ آئٹم ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو عوام میں مقبول کر لیتے ہیں. جس طرح مہدی حسن صاحب کو مقبول بنانے میں غالباً گلوں میں رنگ بھرے, باد نو بہار, وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو ہر بندے کو اچھی لگتی تھی. تو آپ کے وہ کون کون سی غزلیں ہیں جس نے آپ کو عوامی یعنی میوزک کے فن سے نابلد لوگوں میں بھی مقبول بنایا؟ دیکھو نا, چپکے اسی طرح سے ہوا. وہ فلم سے پہلے ہٹ ہو گئی تھی, فلم میں بعد آئی انڈیا میں. تو دل میں ایک لہر سی, یہ بھی اتنی ہٹ ہے. ہنگامہ ہے کیوں برپا, یہ بھی اتنی ہٹ ہے. آوارگی, یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی. تو یہ چیزیں اسی طرح مشہور ہیں جس طرح فلمی گانے مشہور ہوتے ہیں. ٹھیک, یہ چیزیں ایک نارمل ایک کامن آدمی تک بھی یہ پہنچی ہیں. پھر ایڈ کرتا چلوں باقی وہ غزل ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح, یہ چیزیں بہت عوامی ہوئی ہیں. پھر وہ پہلی باری آج جنا کھیاں نے تکیا, ہو جا تکیا کہ ہائے مار سٹے, مطلب یہ چیزیں باقی ایسی ہوئی ہیں کہ جو ایک بالکل لو کلاس سے ایک ہائی کلاس تک سب اس کو جانتے ہیں ان چیزوں کو. اچھا استاد, ایک آج کل آپ یعنی کوئی نئی کمپوزیشن بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے تو پرانے اتنے ہیں, پھر جدھر جاتے ہوں گے تو وہ پرانے آئٹم کی فرمائشیں اتنی ہوتی ہیں بہت زیادہ. تو ابھی آپ کچھ نئے آئٹم بھی وہ کمپوز کر رہے ہیں یا کہ نہیں, بس وہی چیزیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں مشکل سے؟ نہیں, نئے بھی کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. آگے کچھ نہ کچھ تو کرتے رہنا چاہیے نا. تو کیونکہ لیکن اس کے جو نقشہ ہے وہ اسی طرح رہے گا, جو لوگوں کو پسند بھی آئے وہ میرے کو بھی پسند آئے. ٹھیک. اچھا, ایک ان جیسے لوگوں کی یہ بڑی سعادت اور خوش قسمتی بھی ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے اولاد بن جاتے ہیں اور جانشین بھی بن جاتے ہیں. لیکن ایک ان کے لیے بڑا مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑے درخت کے نیچے
वो छोटे दरख्त को वो कम मिलता है। तो इसके लिए क्योंकि हमारी दुआएं भी हैं और अल्लाह करे कि आपका साया सलामत रहे सिरों पे, इनके भी और हमारे भी। तो आपके होते हुए इनको एक्सेप्ट करना ये कैसे होगा, इतने बड़ी शख्सियत के होते हुए? ये हो जाता है, कोशिश से हो जाता है सब कुछ। हाँ इंशाल्लाह। आप इस चैलेंज का क्या करेंगे? इसको तकरीबन असल में मैं थोड़ा इंटरप्ट, मैं सॉरी फॉर दैट, वो असल में अचानक से बात दिमाग में आ गई आपका इतनी खूबसूरत बात से कि बड़े दरख्त के नीचे छोटे दरख्तों का या पौधों का पलपना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे इसलिए यकीन है कि मेरा जो बड़ा पौधा ना वो मेरे लिए बहुत दुआएं करता है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है। और बाकी काम तो सब करते हैं, मेहनत भी सब करते हैं, कोशिश भी सब करते हैं। छोटे बड़े दोनों पौधों की नस्ल एक है, तो वो छोटे पौधे की जड़ों को भी उधर से तक़वियत दे रहा है। हाँ जी। तो जो मेरा बड़ा पौधा है वो मेरे लिए इतनी दुआएं करता है, हाँ। इतना प्यार करता है, इतना गाइड करते हैं, तो मुझे उनकी दुआओं पे ज़्यादा बिलीव है। जी जी उस्ताद जी, तो बस मेरी आखिरी ये गुजारिश होगी कि आपको ज़्यादा हम तकलीफ़ नहीं देना चाहेंगे, आपने बड़ी मेहरबानी की, इतना वक्त हमें दिया, कि आप बस अपने एक पसंदीदा गज़ल की, वैसे तो हमारे तो सब पसंदीदा है, मतला आप कर लें, मुकम्मल फिर छोटे उस्ताद कर लेंगे। ये गज़ल जो है मोहसिन नकवी साहब की है। जी जी इरशाद। तो उन्होंने मुझे मुल्तान में गया हुआ था तो फंक्शन पे, तो उन्होंने कहा ये गज़ल की धुन बनाओ। मेरे दोस्त भी थे, वो यहाँ भी आते रहे हैं, खुदा उनको करी के रहमत करे। तो मुझे कहने लगे कि ये मैंने नई गज़ल की है और इसमें नयापन है, तो आप ज़रा, मैंने कहा जी आराम से बनाऊंगा, इतना जल्दी तो इसकी कंपोजिशन नहीं बनेगी, टाइम लगता है। कहता मैं जो कह रहा हूँ मैं दुआ करूँगा। तो मुझे उन्होंने ये भी कहा कि मैं सैयद भी हूँ, मैं दुआ करूँगा तेरे लिए, अक्सर मैं करता रहता हूँ, तो आज ही बन जाएगी इंशाल्लाह। और वाकई 15-20 मिनट में वो धुन बन गई। ये आवार की जो उनका लिखा हुआ था, ये दिल ये पागल दिल मेरा,